الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج آپ کے سامنے ایک بہترین نصیحت اور فکر انگیز بات آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ داخل رجل علی ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں ایک حدیث کی شرح میں یہ 94 میرے سامنے ہے، اس سے آپ کو یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، فقال، آ کر کے عرض کرنے لگا کہ عظنی، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ وہ شخص عرض گزار ہوا کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں کیجئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ وصیتیں فرمائی اور کہا کہ غور سے سننا۔ فقال له، تو آپ نے فرمایا، ان کان اللہ تعالی قد تکفل بالرزق فاہتمامک لماذا۔ آپ کہنے لگا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کا کفیل ہے تو یہ اہتمام کیسا؟ اللہ اکبر، یعنی اس سے مراد جمع کرنا کیسا؟ آپ اس کو جمع کر کے کیوں رکھتے ہیں پھر، جب رزق کا کفیل اللہ ہے اور روزانہ کے حساب سے وہ رزق عطا فرماتا ہے؟ پھر فرمایا فَإِن كَانَ الْخَلْفُ عَلَى اللَّهِ حَقًّا، اگر بدلہ عوض اللہ پر حق ہے تو فَالْبُخْلُ لِمَاذَا، تو بخل پن کیسا، بخیل کیوں ہوتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتِ الْجَنَّةُ حَقًّا، اگر یہ آپ کا ایمان ہے کہ جنت حق ہے، فَالرَّاحَةُ لِمَاذَا، تو دنیا میں سکون کیسا؟ راحت اور سکون تو جنت میں ملنے والی ہے، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں پر پھر راحت کی تلاش کیسی؟ یعنی یہاں پر اب سکون کو تلاش کرتے ہیں، راحت اور آسائش کو تلاش کرتے ہیں، تو جب جنت حق ہے تو پھر یہاں پر راحت کیسی؟ وَإِن كَانَ سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقًّا، پھر فرماتے ہیں کہ اگر منکر نکیر کے سوال حق ہے، فَالْأُنْسُ لِمَاذَا، تو پھر یہاں پر انس کیسا، یہاں پر دل لگانا کیسا؟ تو پھر تو سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے وَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ فَاطْمَأْنِينَةُ لِمَاذَا، اگر دنیا فانی ہے، اس نے ایک دن صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے، تو یہاں پر پھر اطمینان کیسا، پھر اس دنیا پر مطمئن کیوں ہو؟ پھر آپ ارشاد فرماتے وَإِن كَانَ الْحِسَابُ حَقًّا، اگر حساب حق ہے، حساب خدا کو دینا ہے ہر چیز کا، فَالْجَمْعُ لِمَاذَا، تو پھر جمع کیسا؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حساب حق ہے تو جمع کیسا؟ آپ اتنا مال اکٹھا کیے جا رہے ہیں، یار آپ نے حساب دینا ہے اپنے پروردگار عالم کو، تو معمولی تر چیزیں پر گزارا کریں اور اللہ کے ہاں چلے جائیں تاکہ آپ کے لیے حساب آسان ہو۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدْرٍ فَالْخَوْفُ لِمَاذَا، اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز قضاء و قدر کے تحت ہے،
یعنی ہر چیز کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ سارے کے سارے تحت قدرت باری تعالیٰ ہیں، تو پھر آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ پریشانی کس بات کی؟ خوف کس بات کا؟ جب ہر چیز کے متعلق میرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دی وقار پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَتِ النَّارُ حَقًّا فَالْمَعْصِيَةُ لِمَاذَا، اگر جہنم حق ہے تو گناہ کیسا؟ ناظرین، میں پر امید ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا کفیل اللہ ہے، تو پھر کبھی ہمیں زمین پر زندگی جینے کے لیے دشواری نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی، جو آپ نے ایک شخص کو بیان فرمائی، اور یہ موجود ہے اربعین نووی شریف میں۔ ایک طویل حدیث ہے، حدیث عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یوم اطلع علینا رجل شدید، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث جبریل کے ماتحت یہ جو ہے حضرت احمد بن حنبل کی جو یہ نصیحتیں تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔